ایک سوگ کی فضا بھی ہے اور ایک یہ اطمینان بھی ہے کہ یہ آپریشن کامیاب رہا اور جو انیشلی جانی نقصان ہوا وہ تو ہوا اور شہادتیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد ڈیورنگ دا آپریشن سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور آپریشن کامیابی کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیں کہ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، مطلب لٹرلی آؤٹ آف اے مووی سین لگ رہا تھا کہ پوری کی پوری ٹرین ہائی جیک ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں اس بات کو۔ 25 افراد کی میتیں مچ پہنچا دی گئی ہیں اور شناخت کے بعد آبائی علاقوں کو منتقل کی جائیں گی۔ 29 زخمیوں کو کوئٹہ کے ہسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد کوئٹہ پہنچ رہے ہیں اور بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ جعفر ایکسپریس اپڈیٹ یہ ہے ہما کہ وزیر اعظم کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ اوکے، ہی از دیئر اینڈ آف کورس ہم آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپڈیٹڈ تو رکھتے ہیں جیسے جیسے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، سو ہی از دیئر ناؤ۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کا معاملہ آج قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث آیا۔ قومی اسمبلی میں بھی جعفر ایکسپریس پوری قوت سے دہشت گردوں سے نپٹا جائے گا اور سول اور عسکری قیادت کا اتفاق اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے اور جعفر ایکسپریس پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کو مکمل طور پر بیرونی مدد حاصل تھی۔ اب یہ چیزیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ سامنے آ رہی ہیں اور خاص طور پہ کل سے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہینڈلر سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے۔ ریاست اور حکومت کسی قیمت پر دہشت گردوں کے آگے سرنگوں نہیں ہوگی اور نہ ہی ان سے کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں قومی اور داخلی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں عسکری قیادت کے علاوہ اعلیٰ سول حکام اور انٹیلیجنس اداروں کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی ہے۔ اجلاس میں سانحہ جعفر ایکسپریس کی وجہ سے پیدا صورتحال پر بھی تفصیلی طور پر بحث کی گئی ہے۔ اسی پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، کچھ دیر میں ہمیں ایکچولی جوائن کریں گے۔ اچھا، کچھ آبویسلی اسمبلی میں کیا باتیں ہوتی رہیں، کیا کیا لوگوں کا کہنا تھا، بلکہ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف اور اسد کیسر ایک دوسرے کو شرم و حیا کا درس بھی دیتے رہے۔ ذرا سنیں اور خود ہی آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ میں افسوس کے ساتھ گا کہ اس سارے واقعات کو جو بھی 3 دن میں ہوئے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ مختلف آوازیں جو ہیں انہوں نے آپس میں یہ بانٹے ہوئے ہیں سارے کام کہ فلانا گالیاں دے گا، فلانا دہشت گردی کی حمایت کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا۔ ان کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف انکاری ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ جناب اسپیکر، کیا اچھا ہوتا کہ پریزیڈنشل ایڈریس پہ لیڈر آف اپوزیشن اس بات کا اعتراف کرتے کہ پچھلے 1 سال کے اندر اکنامک ریکوری ہوئی ہے اس ملک میں، یہاں کے معاشی اشاریے جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں، یہاں پہ ہماری بہادر افواج جو ہیں جس طرح لڑ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف اس کا اعتراف کرتے۔ میری درخواست ہے اپوزیشن بینچوں سے کہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑیں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں، ایک شخص کے اقتدار کی جنگ نہ لڑیں۔ جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا، لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ آپ سنا رہے اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے، آج وہ ایک روڈ میپ دیتے، وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے۔ میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اس قسم کی صورتحال کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیشنل کنسنسس بنائی جاتی، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرایا جاتا۔ صحیح معنوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے نیشنل کنسنسس پیدا کی جائے۔ ہاں، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان 2 بنایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں دہشت گردی میں اضافے کو سیاسی اختلافات بڑھنے کی
बड़ी वजह भी करार दिया है, जिसे शायद नहीं झुटलाया जा सकता। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ज़राए बता रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस वाक़ये के बाद इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने पूरी ताकत से दहशत गर्दों को कुचलने का फैसला किया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भी वाज़े तौर पर कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़ये ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए हैं। जिस तरह आर्मी, पब्लिक स्कूल व तमाम सियासी जमातें और इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़े थे और कामयाबी भी हासिल की थी, आज भी कमोबेश मुल्क को उन्हीं हालात का सामना है। एक तरफ TTP वाला मामला है, दूसरी तरफ BLA और दीगर तंजीमों का मामला है। दहशतगर्दी पर काबू पाना है तो सियासी इख्तलाफात को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से कोई जमात अपने लिटरली खौल से बाहर आने को तैयार है या नहीं है, ये भी एक अहम सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है और भी बड़े सवाल है। राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, मुशीर वज़ीर आज़म। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। ट्रेन दहशतगर्दी ने पूरी कौम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ऐसी चीज़ हमने पहले कभी देखी नहीं, ना सुनी, और रियासत ने भी इसे पूरी कुव्वत से कुचलने का अहद जो है वो किया है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन तो पहले भी ऑब्वियसली होते रहे, हम देखते रहे, लेकिन अब रियासत क्या करेगी? कुछ इसके बारे में डिटेल ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक परेशानी भी है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए। क्या नई हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा रही है और वो कितनी मौसर और शदीद होगी? देखिए, इस ट्रेन हादसे में या इस इंसिडेंट में जो चीज़ें सामने आई हैं, उनके ऊपर पूरी कौम को संजीदगी से न सिर्फ गौर व फिक्र करना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों की जो बुनियादी नोयत है उसको समझना चाहिए। देखिए, जब ये ट्रेन का इंसिडेंट शुरू हुआ है और जब उन दहशतगर्दों ने ट्रेन में सवार बेकसूर नहत्थे शहरियों को यरगमाल बनाया है, तो उसके विद इन फ्यू मिनट्स अफगानिस्तान में जो उनके यानी सहूलतकार थे उनके साथ उनका राब्ता जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। और इंडियन मीडिया ने जो है वो इस वाक़े को इस तरह से यानी पेश करने की कोशिश की, पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि जैसे ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, जैसे ये कोई बहुत बड़ा जो है वो मिशन था जिसके ऊपर कुछ लोग जो है वो कामयाब होने जा रहे हैं। तो इससे पूरी कौम को ये बात समझ आ जानी चाहिए, बल्कि आ चुकी होगी, कि ये जो दहशतगर्दी का सिलसिला बलूचिस्तान में और इसके साथ साथ KPK में जो है वो हो रहा है, इसके पीछे वो गुमराह कौन अनासर जिनका तल्लक बदकिस्मती से KPK या बलूचिस्तान से है, उनके साथ साथ वो दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान बेस्ड हैं और वो मुल्क जो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ था, जिसने आज तक पाकिस्तान को के वजूद को तस्लीम नहीं किया, जिसने आज तक कश्मीर को जो है उनका हक खुद इरादियत नहीं दिया, वहाँ पे आज़ादी जो है वो देने की बजाय वहाँ पे जो भी आज़ादी के लिए जिस किसी ने भी बात किया वहाँ पे बदतरीन जुल्म हुआ है। तो जब ये दहशतगर्दी की तहरीक जो है ये अब साबित हो चुकी है और इस इंसिडेंट से और ज्यादा ये बात जो है वो सामने आ गई है कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है और दहशतगर्द तंजीमें हैं। इसमें और भी जो है वो ऐसे अनासर और मुल्क शामिल हैं जो कि पाकिस्तान का वजूद नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। उन्होंने जो पैगामात इन दहशतगर्दों ने जो सोशल मीडिया पे दिए हैं वो सीधी सीधी जो है वो CPAC की जो है वो बात कर रहे हैं, वो ग्वादर पोर्ट की बात कर रहे हैं, वो चाइना जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए यहाँ पे सरमायाकारी कर रहा है उसको जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। इस नासूर को हमने हर कीमत पे जो है वो हमने फाइट करना है और इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास
اور ہمیں اس اگر مگر سے جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک کنسنسس ہونا بھی ضروری ہے. ملک میں جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے, یہاں بھی پڑ رہا ہے. رانا صاحب, پھر ساتھ ہی پاکستان میں دہشت گردی میں بیرونی عناصر ملوث ہیں. ٹرین حادثے میں بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے نا کہ سہولت کاروں سے رابطے میں تھے, سیٹلائٹ فون سے بارڈر پار بات کر رہے تھے. اب ہم کیا کریں؟ ہم یہ بات بہت عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن پاکستان اس سلسلے میں اپنا مقدمہ مؤثر انداز میں, بہتر انداز میں کیسے رکھے؟ جی بالکل, پاکستان عالمی سطح پہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی رکھ رہا ہے, اور اب اس بارے میں یہ بات بڑے یعنی اطمینان کا باعث ہے کہ اس واقعہ کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے. پوری دنیا نے, کوئی ملک ایسا نہیں ہے سوائے ہندوستان کے اور افغانستان کی حکومت کے اور ہمارے جو یعنی گمراہ عناصر ہیں, یعنی جو یہودی لابی, یا میں اب اگر اس پارٹی کا نام لوں گا تو پھر کہا جائے گا کہ شاید ہم جو ہے وہ کوئی سیاسی مخالفت کی بات کر رہے ہیں, لیکن بہرحال لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس جماعت کے علاوہ یا اس گروہ کے علاوہ, اس ٹولے کے علاوہ, اور یہ دو ممالک ہیں, اس کے علاوہ پوری دنیا نے اس واقعے کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. تو اس سے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ خیر بہت افسوسناک تھا. اس میں جو نقصان ہوا ہے, جو چاہتے ہوئی ہیں, وہ انتہائی جو ہے وہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. لیکن اس میں جو بہتر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ تمام جو دہشت گرد تھے وہ سارے جہنم واصل ہوئے ہیں, اور پوری دنیا کے سامنے ایک واضح پکچر جو ہے وہ سامنے ہے, اور پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے. اور یہ جو 2-3 قوتیں ہمارے ملک کے اندر, یہ ایک سو کال سیاسی قوت اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ سامنے آ گئے جنہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. اس کے علاوہ باقی پوری دنیا نے کنڈیم کیا. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. رانا صاحب, بلوچستان کے علاوہ کے پی میں, خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. دہشت گردی کے خلاف نئی حکمت عملی کے لیے کیا کے پی حکومت سے بات کی گئی ہے آپ کی طرف سے؟ جی دیکھیں, بالکل خیبر پختونخوا کی حکومت سے بات اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اب بھی ہوگی. دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد پوری قوم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, اور واضح طور پہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک موقف اپنایا گیا تھا. تو دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. یعنی اگلے 2-3 سالوں میں دہشت گردی کے اوپر قابو پایا جا چکا تھا. لیکن بعد میں پھر کچھ پالیسیاں ایسی اپنائی گئی جس سے جو ہے وہ نقصان ہوا, اور دوبارہ یہ ناسور جو ہے یہ دار آیا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اے پی ایس کے واقعے سے پہلے بھی ہم اگر مگر میں تھے کہ جی وہ طالبان ہے, جی وہ گڈ طالبان ہے, وہ بیڈ طالبان ہے, کچھ ہمارے ہیں, کچھ مخالف ہیں, تو ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے, دوسروں کے ساتھ وہ کرنا چاہیے. لیکن جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو پوری قوم جو ہے وہ یکسو ہو گئی, ایک زبان ہو گئی, اور ایک موقف کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم کھڑی ہو. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی ایسے اندوناک واقعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس اگر مگر سے نکل کے ہمیں یہ موقف اپنانا چاہیے کہ یہ دہشت گردی ہے, یہ پاکستان دشمنی ہے. پاکستان کے اندر جو بھی ایشوز ہیں وہ بھلے ان کی کوئی بھی نوعیت ہو, ان کی سیاسی نوعیت ہو, ان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی نوعیت ہو, ان میں کسی کی محرومی کا گلہ ہو, کسی کا جو ہے وہ کوئی ادروائز گلہ ہو, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدن پاکستان ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں, ان کو حل کر سکتے ہیں. حل ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے, ٹیبل پہ آنا چاہیے, تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ جوڑنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بدن پاکستان. رانا صاحب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. ظاہر ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. ساری سیاسی جماعتیں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ بھی ہونا چاہیے. سیسا اپلائی دیوار بن جائیں تو کیا ہی بات ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو تحریک انصاف سے بات کرنی ہوگی. تو کیا حکومت بانی پی ٹی آئی سے دہشت گردی کے خلاف
ایک آواز بننے کے لیے بات کرے گی؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بالکل جس طرح سے ای پی ایس کے واقعے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بانی پی ٹی آئی کو اگلے روز فون کیا تھا، جو کہ 126 دنوں سے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور روز یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالوں گا. انہیں فون کر کے کہا تھا کہ خان صاحب آئیں، ملک کو ضرورت ہے اس دہشت گردی کے خلاف، ہمیں ایک ہو کے جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے اور آئیں ہم بیٹھ کے جو ہے وہ اس معاملے کا جو ہے وہ حل سوچتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک آواز اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی اور آنے والے اگلے 2-3 سال میں اس کے اوپر قابو پایا. آج بھی وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب بالکل اس مقصد کے لیے تیار ہیں. وہ تمام پارٹیز کو، تمام سیاستدانوں کو، وہ کوئی ہمارے ساتھ ہو، وہ کوئی ہمارے خلاف ہو، وہ کوئی ہمارا خیر خواہ ہو، وہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہ ہو، سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. وہ پی ٹی آئی ہو، وہ کوئی اور جماعت ہو، سب جماعتوں کو اکٹھا کرنے کو تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سبھی کو جو ہے اس بات کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو میں یہ ان سے بھی یہ مطالبہ بھی کروں گا، ان سے یہ توقع بھی کروں گا کہ انہیں اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے. اس طرف سے اس واقعے کی اس طرح سے جس طرح سے مذمت پوری قوم کر رہی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے، اس طرح کی مذمت جو ہے وہ اس طرف سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اس طرح سے مذمت نہیں کی جس طرح مذمت پوری دنیا پوری قوم کر رہی ہے، تو آپ نے ان سے اس طرح کی مذمت کا مطالبہ بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم تیار ہیں ہر سیاسی جماعت پہ شمول پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے اس معاملے پہ.